لا حاصل عمیر احمد، نجمہ سلطان محمود کے نام، جنہوں نے 30 سال پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد انگلینڈ چھوڑ کر پاکستان میں سکونت اختیار کی۔ پیش لفظ لا حاصل کے بارے میں مجھے مزید کچھ نہیں کہنا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہانی میں کہہ دیا۔ بعض کہانیوں کو لکھ کر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس کہانی کو اس سے بہتر نہیں لکھ سکتے تھے۔ لا حاصل کے بارے میں بھی میرے بھی یہی تاثرات ہیں۔ اسے لکھنے میں 1 سال لگا، 10 سال یا 10 دن لگتے، تب بھی یہ آپ کے سامنے اسی صورت میں آتی۔ اعزاز کی بات میرے لیے صرف یہ ہے کہ اسے میں نے نجمہ سلطان محمود کے نام کیا ہے۔ واضح رہے یہ ان کی زندگی کی کہانی نہیں ہے، کیونکہ میں ان سے صرف 2 دفعہ ملی ہوں اور دونوں بار میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، مگر ختیجہ نور کے کردار کو لکھتے ہوئے میرے ذہن میں انہی کی شخصیت تھی۔ لا حاصل کو پچھلے سال ایک ٹی وی چینل پر 19 اقساط پر مشتمل ایک سیریل کے طور پر بھی پیش کیا گیا۔ آخر میں چند لفظ علم و عرفان پبلشر کے لیے، جو میری زندگی کی بہترین اشاعت کے لیے کی جانے والی کوششوں کے ذمہ دار ہیں، اور میں ان کے لیے ممنون ہوں۔ عمیر احمد۔ پہلا باب۔ تاریکی میں نے اپنے پاؤں کے نیچے ٹھنڈی زمین کو محسوس کیا۔ پاؤں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ سیڑھی پختہ تھی، اندھیرے میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے پیروں سے سیڑھی کو ٹٹولتے ہوئے دوسرا قدم بڑھایا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک اور جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ کچھ دیر پہلے محسوس ہونے والی گھٹن ختم ہو گئی۔ اس نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور سر اٹھا کر تاریکی میں اوپر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شاکر بابا اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر کچن سے باہر آ گئے تھے۔ السلام علیکم شاکر بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں دیکھتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں چھوٹے صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل پر رکھ کر اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ شاکر بابا نے پوچھا۔ ہاں پلا ہی دیں۔ پاپا اپنے کمرے میں ہیں؟ نہیں صاحب، تو کچھ دیر پہلے باہر گئے ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ میں تو ان سے ملنے آیا تھا۔ کچھ پتا ہے کب آئیں گے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا، بیگم صاحبہ کو پتا ہوگا، شاکر بابا نے اطمینان سے جواب دیا۔ ممی ہیں گھر پر؟ ہاں وہ اندر ہیں اپنے کمرے میں۔ ان کو آپ کے آنے کا بتاؤں؟ ہاں بتا دیں۔ ذوالعید نے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا میگزین اٹھا لیا۔ شاکر بابا وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر میگزین کے صفحے پلٹتا رہا، پھر اس نے میگزین دوبارہ سینٹر ٹیبل پر اچھال دیا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر وہ لاؤنج میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ پھر یکدم وہ کچھ چونک گیا۔ لاؤنج کی ایک دیوار پر لگی تصویر نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس دیوار کی طرف چلا گیا۔ تصویر کو قریب سے دیکھنے پر وہ کچھ دیر تک پلکیں بھی نہیں جھپکا سکا۔ سیاہ بیک گراؤنڈ میں گندمی رنگت کا کوہنی تک ایک ہاتھ پینٹ کیا گیا تھا۔ دور سے اسے وہ بازو درخت لگ رہا تھا۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ انگلیاں لمبی اور مخروطی تھیں، اور ان لمبی پھیلی ہوئی انگلیوں سے بہت سی پتلی پتلی شاخیں نکل کر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے پھیلاؤ نے انگلیوں کے ساتھ مل کر پنجے کو ایک درخت کے اوپر والے حصے کی شکل دے دی تھی۔ ان شاخوں پر کوئی پتا نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ درخت بنجر ہے، سوکھا ہوا، یا پھر کسی وجہ سے اس کے پتے جھڑ چکے ہیں۔ کلائی سے کوہنی تک ہاتھ کی جلد بھی خشک اور رگیں یوں بھری ہوئی تھیں جیسے درخت کے تنے کی چھال ہوتی ہے۔ کلائی میں ایک بہت خوبصورت سیاہ اسٹریپ والی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ گھڑی کا ڈائل بھی سیاہی رنگ کا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سفید ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ گھڑی کے ڈائل پر سوئیاں نہیں تھی۔ ہاتھ کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر ذوالعید نے جھک کر تصویر کے نیچے موجود کیپشن پڑھا، ڈیزائر، خواہش۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک بار پھر تصویر پر نظر دوڑائی، اور وہ چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر دم بخود ہو گیا۔ وہ الٹے پیروں 3-4 قدم پیچھے گیا اور رک کر اس نے تصویر کو دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ایک ٹنڈ منڈ درخت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، مگر قریب آنے پر کوئی بھی جان سکتا تھا کہ وہ درخت نہیں، ایک ہاتھ ہے۔ ذوالعید نے ایک گہرا سانس لے کر کچھ ستائشی انداز میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر تصویر پر مصور کا نام ڈھونڈنے لگا۔ میں
नाम से उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो मुसव्विर औरत है या मर्द, मगर वो जो भी का था कमाल का आर्टिस्ट था। उसके हाथ में गज़ब की परफेक्शन थी। जुलईद खुद भी आर्टिस्ट था और वो किसी भी पेंटिंग की खूबियों और खामियों को लम्हों में जान लेता था, मगर इस तस्वीर में उसे ऐसी कोई खामी नज़र नहीं आई। स्ट्रोक्स कमाल के थे, एंगल्स में कोई गलती नहीं थी, शेड्स बिल्कुल मतवाज़न थे। डिज़ायर, ख्वाहिश। उसने तस्वीर का कैप्शन एक बार फिर दोहराया। इसने इस तस्वीर को पहले लाउंज में नहीं देखा था और अब इस तस्वीर ने लाउंज में लगी हुई बाकी तमाम तस्वीरों को खूबसूरती और अहमियत उनकी मांद कर दी थी। शाकिर बाबा चाय लिए जुलईद के पास चले आए। ये तस्वीर पहले यहाँ नहीं थी, जुलईद ने चाय का कप थामने के बाद कहा। ये बेगम साहिबा ने चंद दिन पहले लगवाई है, उन्होंने ही लगवाई है, वो लाई थी। शाकिर बाबा उसे बताकर चले गए। वो इस तस्वीर के सामने खड़ा चाय पी रहा था जब नुज़हत लाउंज में दाखिल हुई। इस बार बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया है जुलईद, उन्होंने उसे देखते ही कहा। जुलईद उनकी जानिब मुड़ा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? बस बहुत मसरूफ़ रहा हूँ उस वजह से। नुज़हत ने उनके पास आकर उसके गाल को थपथपाया। मम्मी, ये पेंटिंग कहाँ से ख़रीदी है आपने? ये क्लब में बिकने आई थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। किसने बनाई है? ये तो मुझे नहीं पता। आप ये पेंटिंग मुझे दे दें, मैं आपको इसकी कीमत देता हूँ। जुलईद ने वक्त ज़ाया किए बगैर फरमाइश की। कीमत की बात मत करो, तुम ले जाओ, नुज़हत ने कहा। नहीं मम्मी, ये खासी महंगी होगी, मैं इस तरह नहीं लेकर जाऊँगा। जुलईद ने सोफे पर बैठते हुए कहा। नुज़हत भी उसके करीब ही बैठ गई। नहीं, महंगी नहीं है, बस इसका फ्रेम महंगा है, वो मैंने ख़रीदने के बाद करवाया है, वरना इसकी कीमत सिर्फ 2000 रुपये है। जुलईद को यकीन नहीं आया। उसने एक बार फिर तस्वीर पर नज़र दौड़ाई। आई डोंट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं आ रहा, सिर्फ 2000 रुपये? इट्स अ क्राइम। इस तरह के आर्ट को इस तरह की कीमत पर बेचना, ये कौन अहमक है मम्मी? बहरहाल मम्मी, अगर दोबारा वहाँ इस आर्टिस्ट की कोई भी पेंटिंग आए तो आप मेरे लिए ख़रीद लीजिएगा। ठीक है, मैं याद रखूँगी। अब तुम बताओ, फैक्ट्री कैसी चल रही है? नुज़हत ने बात का मौजू बदलते हुए कहा, और फिर वो दोनों इधर उधर की बातों में मसरूफ़ हो गए।